अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीनी वीज़ा पॉलिसी, बॉक्स ऑफिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन की कामयाबियों का जायजा लेंगे। इस हवाले से चीन की रोबोट इंडस्ट्री, आलमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुनफरिद ट्रेन सर्विस से मुतालिक मुख्तलिफ और दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के जरिए चीन के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। मंसूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई तरक्की और जदीद सनती शराकतदारी का फ़रोग़ शामिल है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन पाक इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने की उम्मीद का इजहार किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई तरक्की और जदीद सनती शराकतदारी को फ़रोग़ देना शामिल है। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने 4 से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा किया। मुलाकात के दौरान सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को बढ़ाने और CPEC मंसूबे को अपग्रेड करने के लिए मिलकर काम करने के चीन के अज़्म का इजहार किया। चाइना मीडिया ग्रुप के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अपनी हुकूमत की कोशिशों और चीन की कलीदी शराकतदारी के बारे में बातचीत की। उनका कहना था कि ज़राअत के मैदान में फ़ीकस पैदावार को बढ़ाने में चीन हमारी मदद कर सकता है। सनती ताउन के हवाले से उन्होंने रिमोट वर्क की सहूलत पर रोशनी डालते हुए एक ऐसा मॉडल तजवीज़ दिया जिसमें चीनी मैनेजर्स चीन में रहते हुए पाकिस्तान में प्रोडक्शन की निगरानी कर सकते हैं। चीन की लाइट इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस ने 2024 में 23 ट्रिलियन युआन का रेवेन्यू हासिल किया। चीन की नेशनल लाइट इंडस्ट्री काउंसिल के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ये रेवेन्यू गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2.0% इजाफा है। इंडस्ट्री ने कुल 1.5 ट्रिलियन युआन मुनाफा हासिल किया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.3% इजाफा है। चीन की नेशनल लाइट इंडस्ट्री काउंसिल के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक नामजद हुजम से बाला चीन की लाइट इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस ने 2024 में 23 ट्रिलियन युआन का रेवेन्यू हासिल किया, जो साल ब साल 2% इजाफा है। इंडस्ट्री ने 1.5 ट्रिलियन युआन मुनाफा हासिल किया है, जो साल ब साल 8.3% इजाफा है। चीन की लाइट इंडस्ट्री की पैदावार ने 2024 में मुस्तहकम नमू बरकरार रखी। नामजद साइज से बाला इदारों की इजाफी कीमत में साल ब साल 5.1% इजाफा हुआ। कौमी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से 91 अहम लाइट इंडस्ट्री मसनूआत में से 55 की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खास तौर पर ट्रेड इन पॉलिसी की वजह से वॉशिंग मशीन्स और रेफ्रिजरेटर्स जैसे घरेलू आलात की पैदावार में नुमायां इजाफा देखा गया। घरेलू आलात, बैटरियां और सलाई मशीन्स जैसी सनतों ने डबल डिजिट इजाफा हासिल किया, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर मस्बत रुझान में इजाफा हुआ है। नए साल की तकरीबात के फौरन बाद चीन के गैर मुल्की तिजारती कारोबार में तेजी से बेहतरी आने लगी है। नए साल की तातीलात के बाद शंघाई में जोंगशॉन बंदरगाह ने एक बेहतर कारोबारी सीजन का आगाज किया। यहाँ से बैक वक्त 15 बहरी जहाज तिजारती सामान लेकर बैरून मुल्क रवाना हुए। चीन के नए साल की तकरीबात के फौरन बाद चीन का गैर मुल्की तिजारती कारोबार तेजी से बेहतर हो रहा है और इसमें नई मसनूआत और नई कारोबारी शक्लों के साथ नई मंडियों की कामयाब शमूलियत जारी है। 4 फरवरी को ख़त्म होने वाली 8 रोज़ा कौमी तातीलात के बाद पहले हफ्ते में शंघाई में यांगशान बंदरगाह ने एक बेहतर कारोबारी सीजन का आगाज किया। यहाँ से बैक वक्त 15 बहरी जहाज़ों ने तिजारती सामान लेकर बैरून मुल्क सफ़र किया। चीन यूरोप मालबरदार ट्रेन मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों की एक खेप को लेकर जनूब मगरबी चीन की चुंगचिंग म्यूनसिपैलिटी की रेलवे बंदरगाह से रवाना हुई। मशरकी चीन के सूबा चिचियांग के शहर ईवू में बैनुल-अक़वामी खरीदार छुट्टियों के वक्फे के बाद दुनिया की सबसे बड़ी छोटी प्रोडक्ट्स की मार्केट ईवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में जदीद चीनी मसनूआत तलाश कर रहे हैं। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू के दारुल हुकूमत नानजिंग में पावर ग्रिड आलात बनाने वाली एक कंपनी भी बैरून मुल्क ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही है।
गुज़िश्ता एक साल के दौरान चीन की वीज़ा पॉलिसी में नरमी की वजह से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है। बहुत से सयाहों ने स्प्रिंग फेस्टिवल में शिरकत के लिए चीन का रुख किया। चीन में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क की वीज़ा पॉलिसियों में नरमी की वजह से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में काबिल ज़िक्र इजाफा देखा गया है। बहुत से सयाहों ने मौसम बहार के त्यौहार की तातीलात के दौरान रिवायती चीनी सकाफत का तजर्बा करने के लिए चीन का रुख किया। वसी चीन के सूबा हिनान की फेंगहुआंग काउंटी के कदीम फेंगहुआंग ओल्ड टाउन में रवां साल अब तक 12,340 गैर मुल्की सयाहों को खुशामदीद कहा है और गैर मुल्की सयाहों की सहूलत के लिए मकामी इंतज़ामिया ने खातिर खा इक़दाम किए हैं। इस खूबसूरत मकाम ने सकाफती और नस्ली खुसूसियात के साथ सयाहती मंसूबों का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि गैर मुल्की सयाहों को चीन के बारे में अपनी तफहीम को गहरा करने में मदद मिले। चाइना टूरिज्म एकेडमी के आदाद शुमार से पता चलता है कि मौसम बहार के त्यौहार की तातीलात के दौरान 175 ममालिक और खित्तों से 3.4 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों ने चीन का दौरा किया, जो साल बसाल 6.2% इजाफा है। इन मुसाफिरों में 27 लाख अफराद का ताल्लुक चीन के हांगकांग, मकाओ और ताइवान के इलाकों से था, जबकि 6,99,500 गैर मुल्की थे। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में जदीद एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 20 से ज़ायद मंसूबों पर भरपूर तरीके से काम भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक कैमरा जो जदीद तरीन बसरी टेक्नोलॉजी से लैस और मार्केट में लॉन्च के करीब है। चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन के शहर चिंगदू में जदीद एप्लीकेशंस और AI टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में इजाफा हुआ है और मकामी टेक कंपनियां तकनीकी जिद्दत तराजी की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ हैं। एक मकामी पायलट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर 20 से ज़ायद मंसूबों पर मुतअद्दिद प्रोडक्शन लाइन्स भरपूर तरीके से काम कर रही हैं। इनमें से एक मसनूई ज़हानत से चलने वाला ट्रैफिक कैमरा है जो बसरी शनाख्त की टेक्नोलॉजी से लैस है और मार्केट लॉन्च के बिल्कुल करीब है। तियानफू न्यू एरिया में चिंगदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोलॉजिकल सेंटर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर इन पायलट मंसूबों की तख्लीक हो रही है। इस मरकज़ को कायम हुए महज 1 साल का अरसा गुजरा है और यहाँ तकरीबन 1000 रजिस्टर्ड टेक कंपनियाँ मौजूद हैं और ये खास तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स के एप्लीकेशन मंजरनामों की वसी रेंज पर काम कर रही हैं। यहाँ इंजीनियर्स रोबोटिक्स की ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। कुछ रोबोट्स अशिया की सॉर्टिंग के लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ चलने वाले रोबोट्स भी तैयार हो रहे हैं और दीगर इख्तरात पर भी काम किया जा रहा है, जैसे रिमोट कंट्रोल ज़रई रोबोट वगैरह। चिंगदू ने मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स से मुताल्लिक 60 से ज़ायद जिद्दत तराजी प्लेटफॉर्म्स कायम किए हैं। 2024 में इस सनत की मालियत 100 बिलियन युआन से तजावुज़ कर गई, जो साल बसाल 39% ज़्यादा है। मशरकी चीन का टेक सिटी हांगचू जिद्दत तराजी से साइंसी और तकनीकी शोबों को तेजी से फरोग दे रहा है। रोबोट इंडस्ट्री की तरक्की में अपनी पहचान आप है और सनत के एक अहम सतून के तौर पर उभरने वाला हांगचू शहर कंप्यूटिंग, नई इक़साम की चिप्स और ओपन सर्विस AI प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन मंसूबों को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ा रहा है। मशरकी चीन का टेक सिटी हांगचो, जो ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा और उभरती हुई AI स्टार डीप सीक का शहर भी है, जिद्दत तराजी के जरिए अपने साइंस और टेक शोबे को तेज़ी से फ़रोग़ दे रहा है। रोबोट इंडस्ट्री की तरक्की में सफ़े अव्वल के शहर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला शहर हांगचो अब मसनूई ज़हानत की सनत के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। ज़ेजियांग लैब के क़याम के ज़रिए हांगचो कंप्यूटिंग, नई इक़साम की चिप्स और ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन मंसूबों को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा हांगचो ने अपने कारोबारी माहौल को बेहतर करने के लिए साजगार इक़दामात का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि मज़ीद कंपनियों को यहाँ आबाद होने के लिए राग़िब किया जा सके। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस साल के आगाज़ से हांगचो में रोज़ाना औसतन 280 से ज़्यादा नए कारोबार रजिस्टर हुए हैं, जिनमें 70 से ज़्यादा पेटेंट्स मंजूर किए गए हैं और टेक के स्टार्टअप्स में तकरीबन 17 मिलियन युआन की सरमायाकारी की गई है। आलमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में चीन एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, जहां स्मार्ट ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में भी अहम पेशरफ्त जारी है। इस शोबे में पेश BYD ने हाल ही में अपने शेजीन हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उसकी जदीद तरीन ड्राइविंग खुसूसियात मुतारिफ करवाई गई।
چین عالمی الیکٹرک وہیکل مارکیٹ میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے اور اب یہاں اسمارٹ ڈرائیونگ ٹیکنالوجی میں بھی اہم پیش رفت جاری ہے۔ اس شعبے میں پیش BYD نے حال ہی میں اپنے شنزن ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اس کی جدید ترین ذہین ڈرائیونگ خصوصیات کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمپنی نے دکھایا کہ کس طرح اس کی گاڑیاں حفاظت اور کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے رکاوٹوں کو خودکار طریقے سے نیویگیٹ کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اسموتھ لین چینجنگ اور ریموٹ پارکنگ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ جدید صلاحیتیں لگژری ماڈلز تک ہی محدود نہیں۔ BYD کی انٹری لیول گاڑیاں L2 لیول آٹونومس ڈرائیونگ سے بھی لیس ہیں، جو ان ٹیکنالوجیز کو وسیع تر مارکیٹ کے لیے قابل رسائی بناتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والی خصوصیت کو اپنانے کے ساتھ BYD نے 2024 کے آخر تک L2 گاڑیوں کی پیداوار کو 4.4 ملین یونٹس تک بڑھایا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 70% کا اضافہ ہے۔ چائنیز اسٹارٹ اپ ڈیپ سیک کی جانب سے ایک طاقتور اور کم قیمت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل کے لانچ کے بعد AI ٹیکنالوجی ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی کمپنیز اوپن سورس حکمت عملی پر منتقل ہونے لگی ہیں۔ گزشتہ ماہ چینی اسٹارٹ اپ ڈیپ سیک کی جانب سے ایک طاقتور اور کم قیمت AI ماڈل کے لانچ کے بعد عالمی مصنوعی ذہانت کا منظرنامہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے اور معروف مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں اوپن سورس حکمت عملی پر منتقل ہو رہی ہیں۔ ڈیپ سیک کے نئے R1 ماڈل نے انتہائی کم لاگت میں ChatGPT سطح کی کارکردگی حاصل کی ہے، عالمی صارفین کو راغب کیا ہے اور مصنوعی ذہانت کی ترقی میں ہارڈ ویئر سرمایہ کاری اور کمپیوٹنگ طاقت پر روایتی انحصار کو چیلنج کیا ہے۔ ChatGPT کے برعکس ڈیپ سیک اوپن سورس ہے، جو کسی کو بھی اسے ڈاؤن لوڈ کرنے اور ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس حکمت عملی نے اس میدان کے بڑے کھلاڑیوں کو اپنی توجہ اوپن سورس ڈیولپمنٹ پر مرکوز کرنے پر مجبور کیا ہے۔ چینی انٹرنیٹ سرچ کمپنی بائیدو نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس کی ارنی بوٹ سروس 1 اپریل سے تمام PC اور موبائل صارفین کے لیے مفت ہوگی۔ ارنی بوٹ ایک AI چیٹ بوٹ ہے جسے بائیدو نے تیار کیا ہے۔ چین نے حال ہی میں 333 میٹر لمبے اور 60 میٹر چوڑے کاربن کیپچر اینڈ سٹوریج ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کے پہلے فلوٹنگ پروڈکشن سٹوریج اینڈ آف لوڈنگ بحری جہاز کی تعمیر مکمل کی ہے۔ اس جہاز کو فروری کے آخر تک ڈلیور کر دیا جائے گا۔ چین نے حال ہی میں کاربن کیپچر اینڈ اسٹوریج ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کے پہلے فلوٹنگ پروڈکشن اسٹوریج اینڈ آف لوڈنگ جہاز کی تعمیر مکمل کی ہے۔ اس جہاز کو فروری کے آخر تک ڈلیور کیا جائے گا۔ 333 میٹر لمبائی اور 60 میٹر چوڑائی کے حامل اس جہاز کی یومیہ خام تیل کی پیداواری صلاحیت 1,20,000 بیرل ہے۔ یہ اپنے سفر اور تیل کی پیداوار کے عمل دونوں کے دوران پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ خارج ہونے والی گیسوں کی حرارت سے ہی توانائی پیدا کرتا ہے اور اس طرح ماحولیاتی تحفظ اور توانائی کی بچت کے اہداف دونوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تکنیکی پیش رفت آف شور کاربن کیپچر کے شعبے میں چین کے لیے ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے۔ کاربن کیپچر اینڈ اسٹوریج ٹیکنالوجیز آف شور آئل اینڈ گیس آپریشنز میں کاربن اخراج کو کم کرنے کے لیے زیادہ صلاحیت کی حامل ہیں، جو عالمی کاربن پیک اور نیوٹرلٹی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا حل فراہم کرتی ہیں۔ چائنیز اینیمیٹڈ بلاک بسٹر فلم نیجا 2 کا باکس آفس پر راز فلم اب تک 12 ارب یوان سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ دلکش فلمی مناظر نے نہ صرف ناظرین کو محظوظ کیا بلکہ فلم کی کہانی اور چینی ثقافت کی کشش نے فلم بینوں کو سینما کی جانب راغب بھی کیا۔ باکس آفس ٹریکر ڈیٹا کے مطابق چینی اینیمیٹڈ بلاک بسٹر فلم نیجا 2 کا مجموعی باکس آفس گزشتہ پیر کی صبح تک 12 ارب یوان سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ فلم اینیمیٹڈ سنسنی خیز فلم نیجا کا سیکول ہے، جو 2019 میں چینی باکس آفس چارٹ میں سر فہرست رہی اور 5 ارب یوان کا بزنس کیا۔ اس سیکول نے نہ صرف اپنے دلکش مناظر سے ناظرین کو محظوظ کیا ہے بلکہ اس کی بھرپور کہانی اور گہری ثقافتی کشش نے بھی فلم بینوں کو سینما گھروں کی جانب راغب کیا ہے۔ چین بھر کے مختلف شہروں کے سینما گھر فلم بینوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں شنزن شہر بھی شامل ہے۔
यहाँ आने वालों का कहना है कि वो इस एनिमेटेड सेंसेशन से बहुत मुतासिर हुए हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोयजू के शहर रेनहुई के सिनेमा घरों में फिल्म बीनों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह नींजा 2 है। CGTN के साथ इंटरव्यूज के दौरान गैर मुल्की व्यूअर्स ने भी इस फिल्म की तारीफ की और इसे एक मुतासिर कुन कहानी करार दिया जिससे हर कोई जुड़ सकता है। उनका कहना था कि ये चीनी सकाफत और मुल्क की जदीद तरीन फिल्म साजी की टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है। मुकामी सिनेमा घरों में बेहद मकबूलियत के बाद चीनी एनिमेटेड फिल्म नींजा 2 ओशियानिया की मार्केट्स में भी धूम मचा रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के सिनेमा में नींजा 2 बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। मकामी सिनेमा घरों में बेहद मकबूलियत के बाद चीनी एनिमेटेड फिल्म नींजा 2 ओशियानिया की मार्केट में भी धूम मचा रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के एक सिनेमा घर में ये फिल्म बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। वहाँ की इंतजामिया ने CCTV को बताया कि 13 फरवरी को बाज़ाब्ता रिलीज के बाद से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत परफॉर्मेंस दी है। एक मकामी सिनेमा मैनेजर ने इस हवाले से कहा कि वो इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कारकर्दगी की वजह से इसे मजीद वक्त के लिए सिनेमा में पेश करेंगे। अपने हैरत अंगेज मनाजिर और दिलचस्प कहानी की बदौलत फिल्म ने न सिर्फ मकामी चीनी बरादरी में दिलचस्पी हासिल की है, बल्कि मुतनव्वे सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले नाजरीन को भी अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। न्यूजीलैंड में भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी है। रिवायती चीनी सकाफत और कहानी को फिल्म बीनों की तरफ से सराहा गया है। बढ़ती हुई मांग की वजह से बहुत से सिनेमा घर मजीद स्क्रीनिंग शामिल कर रहे हैं और अपने शेड्यूल में तोसी कर रहे हैं। अगर अमेरिका चीन पर बेजा दबाव डालने की कोशिश करता है तो चीन आखिरी दम तक डटकर उसका मुकाबला करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के बारे में चीन की पॉलिसी मुस्तहकम रही है और ये आसानी से तब्दील नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वजीर खारजा वांग यी ने गुज़िश्ता जुमे के रोज़ जर्मनी में मुनक्किदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका चीन पर बेजा दबाव डालने की कोशिश करता है तो चीन आखिरी दम तक डट कर इसका मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बारे में चीन की पॉलिसी मुस्तहकम रही है और ये आसानी से तब्दील नहीं होगी। ये पॉलिसी सदर शी जिनपिंग के तजवीज़ करदा 3 उसूलों पर मबनी है, यानी बाहमी एहतराम, पुरअमन बकाए बाहमी और बाहमी जीत पर मबनी ताउन। चीन और अमेरिका मुख्तलिफ समाजी निज़ाम के हामिल 2 मुल्क हैं और एक दूसरे की इस्लाह की कोई भी कोशिश गैर हकीकी होगी। इसके बजाय सही नुक्ता नज़र बाहमी एहतराम का मुजाहिरा है जो चीन अमेरिका तरक्की की बुनियाद के तौर पर काम करता है। वांग यी ने कहा कि दुनिया के 2 बड़े ममालिक चीन और अमेरिका तसादुम के मुतहमिल नहीं हो सकते, वरना दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक को बातचीत को मजबूत बनाना, अफहाम व तफहीम को फ़रोग़ देना और एतमाद पैदा करना चाहिए। चीन आलमी इस्तेहकाम का अहम सतून है और दुनिया की तब्दीली में एक तामीरी कुव्वत रहेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना इन द वर्ल्ड सेशन से खिताब करते हुए कहा कि एक कसीर कतबी दुनिया एक तारीखी ज़रूरत है और नई हकीकत बन रही है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़िश्ता जुमे को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना इन द वर्ल्ड सेशन से खिताब करते हुए कहा कि चीन आलमी इस्तेहकाम का अहम अंसर और दुनिया की तब्दीली में एक तामीरी कुव्वत रहेगा। वांग यी ने कहा कि एक कसीर कुतबी दुनिया तारीखी ज़रूरत है और एक नई हकीकत बन रही है। अपने खिताब में वांग यी ने कसीर कुतबियत के हवाले से चीन के 4 अहम ख्यालात की वजाहत की। सबसे पहले कौमों के दरमियान मसावात की वकालत करना, दूसरा बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना, तीसरा कसीरुज्जहती पर अमल करना और चौथा खुलेपन और बाहमी जीत पर मबनी ताउन को बरकरार रखना। वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन का हमेशा से ये मानना रहा है कि यूरोप कसीर कुतबी दुनिया में एक अहम सतून है और चीन और यूरोप हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाके सिंकियांग में वाक़या मॉडल काउंटी ने हाल ही में सहरा ज़दगी पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कोशिशों का मकसद रेत से मुतासरा 73,670 हेक्टेयर ज़मीन की बहाली।
چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کی ایک مقامی کاؤنٹی نے حال ہی میں رواں سال کے حوالے سے صحرا زدگی پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد ریت سے متاثرہ 73,670 ہیکٹر زمین کو بحال کرنا ہے۔ چین کے سب سے بڑے اور دنیا کے دوسرے سب سے بڑے شفٹنگ ڈیزرٹ تکلا مکان کے مغربی کنارے پر واقع اس منصوبے سے صحرا کے گرد 3046 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ بیلٹ 40 سال سے زائد عرصے کی کوششوں کے بعد گزشتہ نومبر میں مکمل ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک مقامی ٹاؤن شپ میں سینڈ کنٹرول سائٹ پر 500 سے زائد دیہاتیوں نے صحرائی زمین پر مقامی طور پر بنے ریڈ کے بیریئرز لگائے ہیں۔ موسم بہار کے لیے مناسب سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے مقامی قصبوں میں متعدد فیکٹریوں کے اندر پچھلے نومبر سے ریڈ کے ان بیریئرز کی پیداوار شروع ہوئی تھی۔ اس کوشش کا مقصد آنے والے ہواؤں کے موسم میں ریت کے طوفانوں کو روکنا اور آس پاس کے شہروں اور دیہاتوں پر ان کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ شمال مغربی چین کے خود اختیار علاقے میں منفرد ٹرین سروس مسافروں کو سست رفتار سفر کی تفریح کا بہترین موقع فراہم کر رہی ہے۔ ٹرین خطے کے 22 شہروں اور کاؤنٹیز کو آپس میں جوڑتی ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں ایک منفرد ریل سروس مسافروں کو سست رفتار سفر کی تفریح کا ایک بہترین موقع فراہم کر رہی ہے۔ ٹرین نمبر 7557 ہر روز سینکڑوں مسافروں کو دارالحکومت اورمچی سے جنوبی سنکیانگ کے ہوتان پریفیکچر تک لے جاتی ہے، جو اس خطے کے 22 شہروں اور کاؤنٹیوں کو جوڑتی ہے۔ اگرچہ چین میں زیادہ تر بلٹ ٹرینیں 250 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، سنکیانگ میں یہ سست ٹرین اوسطاً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کم رفتار سے چلتی ہے۔ اس پورے سفر میں 1960 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے اور یہ سفر 32 گھنٹوں پر محیط ہے۔ یہ سست ٹرین سروس 2011 میں شروع کی گئی تھی اور جلد ہی اس نے مقبولیت حاصل کی۔ اس ٹرین کا کرایہ 4 یوان سے 361 یوان تک ہے، جس میں کچھ حصے بس یا کار کے متبادل کے مقابلے میں نمایاں طور پر سستے ہیں۔ تاہم سست روی اس ٹرین سروس کی واحد منفرد خوبی نہیں ہے۔ تیز رفتار ٹرینوں کے برعکس جہاں کسی خاص مہک کا احساس نہیں ہوتا، ٹرین نمبر 7557 مسافروں کو ایک انوکھی مہک سے متعارف کراتی ہے، کیونکہ پھل، پھول، دہی اور کباب جیسی مقامی مصنوعات فروخت کرنے والے دکانداروں کی نقل و حرکت دوران سفر ایک معمول ہے۔ کچھ لوگ اس ٹرین سروس کو موبائل بازار بھی کہتے ہیں۔ سنکیانگ وافر مقدار میں دھوپ اور دن کے درجہ حرارت میں نمایاں تغیرات سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے سازگار حالات پیدا کرتا ہے۔ مقامی پیداوار جیسے خوبانی، انگور، خربوزے، سیب، خوشبودار ناشپاتی، انار، انجیر اور مرچیں دور دور تک مشہور ہیں اور ٹرین سروس پر بھی اچھی طرح فروخت ہوتی ہیں۔ یہ تازہ مصنوعات نہ صرف ٹرین میں روشن رنگ اور پرکشش خوشبو لاتی ہیں، بلکہ ریلوے ٹریک کے کنارے رہنے والے کسانوں کے لیے غربت سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بناتی ہیں۔ 2021 کے بعد سے ٹرین سروس نے مخصوص بوگیوں کا تعین کیا ہے اور مقامی رہائشیوں کو اپنی زرعی مصنوعات فروخت کرنے میں مدد کے لیے باقاعدگی سے موبائل بازار شروع کیے ہیں۔ موسم گرما اور موسم خزاں میں مقامی لوگ مسافروں کو گھریلو پھل، سبزیاں اور دیگر مقامی مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ 180 سے زیادہ رجسٹرڈ کسان گھرانوں نے ٹرین میں اپنی مصنوعات فروخت کر کے پیسہ کمایا ہے۔ بڑے شہروں کے ٹرینوں کے مقابلے میں ٹرین نمبر 7557 کا ماحول قدرے مصروف ہے، جہاں دکانداروں کی آوازیں اور موبائل ادائیگیوں کی گونج مسلسل سنائی دیتی ہے۔ کچھ دکاندار لائیو سٹریم کے ذریعے بھی اپنی مصنوعات فروخت کرتے ہیں، جس سے ٹرین کو ای کامرس کے پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دوران سفر مسافر سنکیانگ کے منفرد موسیقی کے آلات اور دستکاری بھی خرید سکتے ہیں اور دکانداروں کے بے ساختہ پرفارمنس بھی بعض اوقات ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ٹرین حکام کے مطابق جنوبی سنکیانگ کے بہت سے کسانوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی باعث یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ سست ٹرین میں ان کی زرعی مصنوعات فروخت کرنے میں مدد کی جائے۔ بعد ازاں اس منصوبے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی اور ساتھ ہی مضبوط حمایت کی پیشکش کی گئی۔ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران مقامی فنکاروں کو خصوصی طور پر موبائل ٹرین بازار میں پرفارم کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جس سے ایک جاندار جشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔
روایتی قومیتی لباس میں ملبوس فنکار ٹرین کے نشستوں کے درمیان رقص کرتے ہیں، جبکہ سرخ خطاطی کے اشعار اور کاغذ کی پیچیدہ کٹنگ کھڑکیوں کی زینت بنی ہوتی ہیں۔ ٹرین مسافروں کے نزدیک انہیں یہ موبائل بازار بے حد پسند ہے، جبکہ مقامی کسانوں کے مطابق ٹرین میں ملک بھر سے اور مختلف قومیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے مسافر موجود رہتے ہیں۔ اس بازار کے ذریعے ان کی زرعی مصنوعات کو ملک بھر میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقامی لوگوں کے لیے ایک اقتصادی لائف لائن اور سیاحوں کے لیے ایک ثقافتی مرکز ہے اور اندرونی علاقوں کو بیرونی دنیا سے جوڑنے والا ایک اہم لنک ہے۔ پاک چین تعاون سے علاقائی روابط اور اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے مالیات و محصولات علی پرویز ملک نے کہا کہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پاک چین دوستی میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آنے دیں گے۔ 7دہائیوں قبل چین ایک دشوار صورتحال سے دوچار تھا، جس نے جنگ اور غربت کا سامنا کیا۔ 70 سال سے زیادہ عرصے بعد چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر عالمی سطح کے مرکز میں کھڑا ہے۔ کھلاپن چین کی ترقی کا جادوئی ہتھیار بن گیا ہے، اور کھلےپن سے چین کے دوستوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے۔ ہم دنیا بھر میں ایجنٹس اور پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں اور مزید کلائنٹس کو شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے وابستہ بہت سے ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا میں یہ پروڈکٹس بہت مقبول ہیں۔ چین دنیا کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے، لیکن چین کی ترقی نے بے مثال گرما گرم بحث کے موضوعات کو بھی جنم دیا ہے۔ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور میرے پاکستانی دوست یو کے، جو کہ دنیا میں کھلےپن کے حوالے سے مشہور شہر ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ چین کے کھلےپن کا مطلب کیا ہے۔ بین الاقوامی کموڈٹی ایکسپو اس وقت شہر یو میں منعقد ہو رہی ہے۔ رواں سال ایکسپو کی 30ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس نے 1,70,000 سے زائد خریداروں کو خیر مقدم کیا ہے۔ چین میں 10,000 سے زیادہ غیرملکی کی تاجر بھی شامل ہیں۔ جناب یہ EU انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر ہے اور یہاں پر منعقد ہو رہا ہے جناب انٹرنیشنل کموڈٹی ایکسپو 30واں اس کا ایڈیشن ہے، اور یہ وینیو بھی بڑا گرینڈ لگ رہا ہے۔ ہاں، اور یہ نمائشی ہال 1,00,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے، اور اس وقت 2,500 سے زائد کمپنیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف چینی بلکہ دنیا بھر کی جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں، ہمیں کچھ فارنرز بھی یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ بات یہ ہے کہ جناب آپ کو کوئی بھی یہاں سے پروڈکٹ چاہیے ہو، ہارڈ ویئر، الیکٹرانکس، کھیلوں کا سامان، یو نیم اٹ، کوئی بھی آپ پروڈکٹ لینا چاہیں وہ آپ کو یہاں سے ملے گی۔ ایکسپو کی اہمیت ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کے لیے دنیا کے سب سے بڑے تجارتی پلیٹ فارم کے طور پر EU کی بنیادی مسابقت اس حقیقت میں مثمر ہے کہ اس نے ایک کاروباری ماحولیاتی نظام تشکیل دیا ہے جو کھلےپن کے ذریعے دنیا کو جوڑتا ہے۔ شہر EU کموڈٹی ایکسپورٹ سے معیار کے ایکسپورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں چینی سامان کا مطلب سستا اور وسیع پیداوار ہے۔ EU ان غلط تصور کو توڑنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ جناب یہ چین کا ایک بہت مشہور برانڈ ہے جو کچن کی مصنوعات بنا رہا ہے، اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں دنیا میں اس وقت فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی، پروڈکٹ رینج بھی ان کی کافی بہتر ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے اکثر لوگ سمجھا کرتے تھے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا بھر کے برانڈز کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے اپنے برانڈز نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں چائنا کے جو برانڈز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا بھر میں سیل ہو رہی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اب 2-3 برقی انوویشن زیادہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ جی جی، کھلےپن کا جو ہر تبدیلی کو اپناتا ہے، EU کے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایکسپو مقامی برانڈز کو اپ گریڈنگ پر مرکوز ہے۔ نمائشوں،
नई मसनूआत की रहनुमाई और फैशन यूनिट के जरिए यूं छोटी अशिया की ताज़ा तरीन कामयाबियों को हिमाजहत अंदाज में दिखा रहा है। यूं जो हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार है, मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ह सिमत रखता है। उसे उम्मीद है कि वो डिजिटल मैशत को तरक्की देगा और दुनिया को इख्तराई टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। जनाब, ये मुस्तकबिल का एक नुमाइशी इलाका है। यूं को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो आलमी तिजारती डिजिटल तिजारती मरकज़ बन जाएगा। और ये हब इस तरह से बनेगा कि AI बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपकी मार्केटिंग और सेल्स में। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने कस्टमर से बात करते हैं तो उस कस्टमर की अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ये ट्रांसलेट हो जाएगा और वो उसको प्ले करके वॉइस जो क्लिप है वो भी सुन सकता है। इसके अलावा आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो AI है वो आपका एक डिजिटल कोड जो है वो जनरेट करके दे सकता है आपका अपना, और आपका जो कस्टमर है वो कहीं भी बैठा हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, साउथ अमेरिका में हो, वो एक कोड स्कैन करेगा और उसको आप तक रसाई मिल जाएगी। यस यस, और आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये AI डिजिटल अवतार है। हालिया सालों में AI की तेज तरक्की के साथ साथ साजो सामान को फरोख्त करने के लिए लाइव स्ट्रीम पे जो अवतार तो यूज हो रहे हैं। जी, और काफ़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी इन अवतार्स को यूज़ करती हैं और अपनी जो मार्केटिंग है उसका सारा प्रोसेस करती हैं। हाँ, लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और हमने देखा है कि यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बहुत से जो ऐसे वीडियोस हैं ना। जी, हमवार ताउन के लिए यूं बनूक़वामी कमोडिटी एक्सपो ने खुसूसी तौर पर एक तिजारती मज़ाकराती इजलास का इनाकाद किया। गैर मुल्की ताजिरों ने न सिर्फ मसनूआत के मियार को देखा बल्कि पेशावराना परफॉर्मेंस और महारत को भी महसूस किया। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड सिटी मार्केट मिलती है फोथियान, जिसमें अबव ऑफ 90,000 शॉप्स हैं और हर तरह की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे आपके अवेलेबल है। जो हमें लगा कि काफ़ी सारे अच्छे मैन्युफैक्चरर जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जमा हुए हैं, तो जहाँ पे हम इजीली यहाँ पे इनसे डिस्कस कर सकते हैं और इनकी प्रोडक्ट देख सकते हैं, उनसे प्राइस वगैरह निगोशिएट करके हम मज़ीद कुछ अच्छा काम मतलब यहाँ से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपको बहुत सी आइटम ऐसी बन रही हैं जो कि हमने पाकिस्तान में या कनाडा में अभी देखी नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ताउन की तोसीक के बाद यूं का मैसर पैदावार और बरामदी निज़ाम फौरी तौर पर खिलकत में आ जाता है। सबसे पहले मुकामी कंपनियां सार्फिन की महसूस ज़रूरियात की बुनियाद पर पैदावार शुरू करती हैं। इस शहर में 4,500 से ज्यादा छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारे सप्लाई चेन में मुख्तलिफ मराहिल के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन मसनूआत में आमतौर पर 30 से ज्यादा हिस्सों की सप्लाई चेन शामिल होती है। मवाद की पैकिंग, दुरुस्त संख्या और ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। तमाम अमल सनदी इंजनों के जरिए मुनज़्ज़म होते हैं ताकि पैदावारी मियारात और क्वालिटी कंट्रोल को यकीनी बनाया जा सके। पैदावार मुकम्मल होने के बाद यूं की जामे टैक्सेशन और इंतजामी पॉलिसियाँ भी कारोबारी इदारों के लिए सहूलियात फराहम करती हैं ताकि लॉजिस्टिक और कस्टम क्लियरेंस तेज और मैसर है। आखिर में वाहिदे पर दस्तखतों के बाद जल्द अज जल्द एक हफ्ते के अंदर मसनूआत अपनी मंजिल की तरफ सफर कर सकती हैं। दोस्तों, ये सब कुछ देखने के बाद मैं जिनके खुलेपन का मकसद समझ गई, यानी बाहमी फायदा। और चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, उससे न सिर्फ चाइना को फ़ायदा हुआ बल्कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको भी बूस्ट मिल रहा है। चीन की तरक्की कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के अपने हाथों से अपनी तकदीर बदलने की जिद्दोजहद और इस्तकामत की आगाज़ है। जब हम यूं शहर में चमकती हुई स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये न सिर्फ चीन के मुस्तकबिल को रोशन करती हैं बल्कि दुनिया के लिए मजीद उम्मीद अफजा इम्कानात भी फराहम करती हैं। तकरीबन 60 दहाइयों कबल चीन एक दुश्वार और मुश्किल सूरत हाल से दोचार था जिसने जंग और मुश्किल वक्त का सामना किया, हिम्मत न हारी और 70 साल से ज्यादा अरसे बाद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है। चीन की तेजी से तरक्की का जादुई हथियार क्या है, इस रिपोर्ट में जानें।
چین اور پاکستان کے درمیان تعاون سے علاقائی روابط اور اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا علاقائی روابط اور پاکستان، ابھرتے ہوئے مواقع۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے مالیات و محصولات علی پرویز ملک تھے۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفراء اور دوست ملک چین کی ممتاز سماجی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک نے اس موقع پر کہا کہ علاقائی تعاون میں SCO جیسے پلیٹ فارمز کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ مجھے یہ آنر ملا کہ میں یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کا آ کے جو پیغام تھا اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے آف جوائنٹ پراسپیرٹی، جس کے اندر ہم چائنا کے لیے اور چائنا ہمارے لیے جس طرح سے سال ہا سال سے ہماری مدد کرتا آ رہا ہے، ہم اس کو اکنالج کریں اور اپنا یہ عہد کریں کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں آنے دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دوستی کو اسی طرح قائم رکھے اور مل کے اس خطے کی ترقی اور تبدیلی اور امن کا نشان یہ ایک دوستی بن کے ابھرے۔ میں نے شنگھائی SCO کا یقیناً ذکر کیا، میں نے اس سوچ کا اظہار کیا جس کے اندر ملٹی لیٹرلزم کا فروغ دیا جائے اور بائی لیٹرلزم کو پیچھے دھکیلا جائے تاکہ ہم اپنی عوام کی مشکلات کو حل کر سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے CPEC کے ذریعے علاقائی تعاون میں اضافے کی بات کی۔ پاک چائنا تعلقات کی بات ہے، چاہے وہ ہمارے کاروباری سطح پر ہوں، آپس میں روابط ہوں، ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور چائنا ایک ایسی دوستی ہے جو کہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے کہ جس طرح بڑے ایک بھائیوں کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چائنا اور پاکستان مختلف جہاں پر بھی مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ چاہے معاشی طور پر ہو یا بین الاقوامی طور پر ہو۔ پاکستان اینڈ چائنا ہیو اے اسٹرانگ ٹائز۔ CPEC کی بات ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ جس طرح سے مستحکم طریقے کے ساتھ چیزیں شروع ہوئی ہیں، انشاءاللہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ سپورٹ، اور انشاءاللہ اس میں کامرانی جو ہے وہ اس میں ہم آگے نہ صرف بڑھیں گے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ سینیٹر افراسیاب خٹک نے چین پاکستان کے روابط کو علاقائی استحکام کی کلید قرار دیا۔ علاقائی تعاون ایک تاریخی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور چین کی جو تعلقات ہیں یہ اس کا بہت اچھا نمونہ ہے، اور اس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سارے خطے میں پھیلایا جائے اور پاکستان اور چین کے درمیان اس کو مزید بڑھایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثمرات ہمارے عوام کو ملیں گے، دونوں ملکوں کے عوام کو ملیں گے۔ CPEC اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ پرانے شاہراہ ریشم کی یاد تازہ کرتا ہے، اور 21ویں صدی میں دوبارہ تعاون کی ایک نئی لہر ہے، موج ہے جو آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع فراہم ہوگا، تعلیم میں، انفراسٹرکچر میں، یعنی صنعت میں، کلچر میں، بہت ساری چیزوں میں سیکھ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں کے مفاد میں ہے یہ تعاون بڑھایا جائے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے چین پاکستان تعاون کو خوشحالی کا پیش خیمہ کہا۔ میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے علاقائی کنیکٹیوٹی کی، وہ ایک بنیادی تصور ہے۔ ویسے تو عوامی جمہوریہ چین اور ان کے جو موجودہ صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے اس کو مقبول عام کیا، لیکن اب دنیا بھر میں یہ جو تصور ہے اس نے ایک کرنسی حاصل کی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ آپ کو اب بتائیں گے کہ ملک ترقی نہیں کرتے، علاقے ترقی کرتے ہیں، اور علاقے صرف اس وقت ترقی کرتے ہیں جب ان کے درمیان کنیکٹیوٹی ہو، ایسے نہ ٹوٹنے والے روابط ہوں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی روڈ رستے علاقوں کو ملاتے ہیں، در حقیقت آبادیاں، کمیونٹیز، برادریاں، معیشتیں، ریاستیں، ریاستی ادارے، یہ سب ان سب کا ملاپ ہوتا ہے۔ ان سب کی جو ملاپ ہے اس کو آپ کہتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے چین کے کردار کو بخوبی اجاگر کیا۔ چین جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور خلیج، ان علاقوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور ہم ایک محور ہیں، سینٹر ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی،
اور اس حوالے سے سی پیک نے ایک بنیاد رکھتی ہے اس کنیکٹیوٹی کو آگے لے کے جانے کی. اب ہم اس خطے کو جوڑنا چاہتے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو ویسے ہی جوڑ رہا ہے. اور پاکستان گوادر کے ذریعے وسطی ایشیا کے ممالک کو لینڈ لاک سے لینڈ لنک کر رہا ہے. جنوبی ایشیا کے ممالک ادھر آنا چاہتے ہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیوز, نیپال, تو یہ اور خلیج کے ممالک ہمارے یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں. تو چین اور پاکستان مل کے ایک نئی کاوش کی طرف جا رہے ہیں. اس موقع پر کروٹ ہائیڈرو پاور منصوبے کی تکمیل کو ماحول دوست توانائی میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا. پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ پوری دنیا میں مثالی ہیں. چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور پاکستان اور چائنا کی دوستی کے بارے میں جو بار بار کہا جاتا ہے اور جتنی دفعہ سنیں وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ ریپیٹ ہونا چاہیے. چائنا کے بارے میں جو تعلقات ہیں پاکستان کی, یہ صرف حکومتی سطح پہ نہیں ہے, یہ عوامی سطح پہ ہے. اور ہر شخص جو ہے, میں دور دراز گاؤں سے میرا تعلق ہے, میرے گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی, اس سے بھی جا کے پوچھیں گے چائنا کا ذکر آئے گا تو اس کے دل سے ایک پیار کے, محبت کے, ایک لگاؤ کے, ایک انسیت کے جذبات جو ہیں بالکل اس کے چہرے سے واضح ہوتے ہیں. ہر موقع پہ چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا, اور صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا میں جہاں کوئی ایشو ہوا ہے, کوئی انٹرنیشنل ایشو, گلوبل ایشو, چائنا نے ہمیشہ ایک اصولی موقف اختیار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس خطے کی ترقی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی ترقی ہے. اور پھر چائنا کا جو سلوگن ہے رائز پیسفلی, اب وہ ہیومینٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جبکہ جو مغرب تھا اس کی پالیسی جو تھی وہ تھی تمام کی تمام فوکس تھی کہ وہ حکومتوں سے بات کرتی تھی, جس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہوئے. چین جو ہے عوام کا دوست بنتا ہے, جس جگہ بھی ملک میں جاتا ہے عوام کا دوست ہے. اور پاک چین دوستی جو ہے وہ تو ایک اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے, ایک خطائی ضرورت بھی ہے, اور پھر جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور پھر برکس کا جو بننا, یہ میرے خیال میں اس میں ایک نیوکلیئر پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے بلا شبہ علاقائی روابط اور مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اکثر کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسان کا خزانہ ہے, اس نے بہت سی قیمتی میراث چھوڑی ہے. یہ میراث اکثر ہماری زندگیوں سے بہت دور ہوتی ہے, لیکن اگر وہ دسترس میں ہوتی تو کیا ہوتا. چین کی پری حویلی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ چائنا ٹریول میں. اکثر کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسان کا خزانہ ہے اور اس نے بہت سی قیمتی میراث چھوڑی ہیں. یہ میراث اکثر ہماری زندگیوں سے بہت دور ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ دسترس میں ہوتی تو کیا ہوتا. آج دولت ٹکاؤ کا شو ہے, یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے. ہم ایک بڑی حویلی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, پھر چلیں ہم تاریخی دولت کی دلکشی کا تجربہ کریں. کیا آپ نے وہ چھت پر دو بڑے کانوں نے دیکھا ہے؟ اس گھر کو ہو کہا جاتا ہے, اور کا مطلب ہے کہ کان, اور ہو یعنی انگریزی میں وک ہے. یہ دراصل کینٹونیز میں برتن کا تلفظ ہے. دیواروں کے اوپری حصے کی شکل برتن کے ہینڈل سے ملتی ہے, اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے. یہ قدیم چین میں سرکاری ٹوپی کی علامت ہے, اور اس کا مطلب مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا ہے. چین کے لنگنا علاقے میں بہت سے قدیم مکانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آگ لگنے کی صورت میں بالائی ڈھانچہ شعلوں کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہوا کی گردش کو بڑھا سکتا ہے. آئیے اس حویلی کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سیب کے گولوں سے بنی دیواریں نہ صرف بارش کی نکاسی میں مدد دیتی ہیں, بلکہ دھوپ اور گرمی کی موصلیت بھی فراہم کرتی ہیں, جس سے کمرے کا درجہ حرارت کم رہتا ہے. لکڑی کی باڑ, یہ چین کے علاقے لنگنان میں سب سے قدیم سیکیورٹی دروازہ ہے. یہ گھر میں وینٹیلیشن اور روشنی کو یقینی بناتے ہوئے رازداری کی حفاظت کر سکتا ہے. حویلی کی دیواریں سبز اینٹوں سے بنی ہیں جو ہوا کے لیے سرائیت پذیر ہیں اور گھر میں نمی اور درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کر سکتی ہیں. ان میں سلفر عناصر کی مقدار پائی جاتی ہے اور جراثیم کش خصوصیات ہوتی ہیں. حویلی کے فرش کو شاہی بھٹی کی اینٹوں سے ہموار کیا گیا ہے جو سخت ہے اور ٹکرانے پر دھاتی آواز سنائی دیتی ہے.
یہ جلدی سے پانی جذب کر سکتا ہے اور کمرے کو خشک رکھ سکتا ہے۔ اس الٹی گولڈ فش کو سرمئی مجسمے سے سجایا گیا ہے۔ اس میں حویلی کا نکاسی آب کا نظام پوشیدہ ہے۔ اسے بنیادی طور پر چونے سے بنایا گیا ہے، جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ واٹر پروف اور فائر پروف بھی ہے۔ حویلی میں آرائشی مجسمے نہ صرف سرمئی مجسمے ہیں بلکہ اینٹوں کے شوخ مجسمے بھی ہیں، ساتھ ساتھ انتہائی پرتعیش سونے کے ورق کے لکڑی کے نقش و نگار بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حویلی کی کھڑکیاں بھی مختلف چینی روایتی تکنیکوں سے بنائی گئی ہیں۔ بیرونی دیوار کی کھڑکیاں چمکدار ٹائلوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کی خاص چمک سطح کو اعلیٰ چمک دیتی ہے اور روشنی اس پر منعکس ہوتی ہے اور ایک منفرد سائے کا اثر پیدا کرتی ہے۔ اس کے قدیم سکے کا نمونہ بھی دولت کی علامت ہے۔ مقامی کاریگروں نے یورپی رنگدار شیشے کی کھڑکیوں کی ساخت سے سیکھا اور شیشے پر جدید طریقے سے نمونوں کو باریکی کے ساتھ نقش کیا، جس سے شیشے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں چینی جمالیات کا ذوق اور انداز شامل ہو گیا۔ یہ مہارتیں بہت مشکل ہے اور معیارات انتہائی بلند ہیں۔ مثلاً مینچورین کھڑکی کے شیشے کو صرف 1 ملی میٹر کے انحراف کی وجہ سے دوبارہ بنانا پڑا، یوں اس حویلی کو بنانے میں 14 سال لگے۔ منچورین کھڑکی کی طرح پوری حویلی کو مختلف ماہر کاریگروں نے انتہائی احتیاط سے تعمیر کیا۔ یہاں مختلف غیر مادی ثقافتی ورثے کی مہارتوں کو یکجا کیا گیا ہے، جس سے یہ حویلی چینی غیر مادی ثقافتی ورثے کی مہارتوں کا ایک مجموعہ بن چکی ہے۔ قدیم دانش کی چمک ایک بار پھر یونان کی سرزمین پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس حویلی میں غیر مادی ثقافتی ورثے کی مہارتیں بہت شاندار ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے وارثوں سے ملنے کی منتظر ہوں تاکہ ہم ان کے رازوں کو مزید جان سکیں۔ چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔